السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بلغم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بلغم طبعی اور دوسری غیر طبعی۔ بلغم طبعی جو ہے یہ وہ بلغم ہے جو اپنے اندر مٹھاس رکھتی ہے، قوام میں معتدل ہوتا ہے، خون کی طرف تبدیل ہونے کی یہ شدید استعداد رکھتی ہے، کیونکہ فی الحقیقت یہ ایسا خون ہے جس سے نفع تام حاصل ہے اور پختگی کی نصف منزل طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ بلغم طبعی جگر میں پیدا ہوتا ہے، یہ خون سے کسی قدر غلیظ ہوتا ہے، اس کا مزاج سرد تر ہے، اس کی سردی بدن کی سردی کے اعتبار سے کم ہے اور خون اور صفرا کی نسبت زیادہ ہے۔ بلغم غیر طبعی یہ وہ بلغم ہے جو مزہ اور قوام کی روح سے غیر طبعی ہوتا ہے اور اس کا خون میں تبدیل ہونا آسان نہیں ہوتا۔ بلغم کا غیر طبعی ہونا صرف مزہ اور قوام ہی کی صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ رنگ اور بو کے لحاظ سے بلغم غیر طبعی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ بلغم بارد ہے اور برودت کا تقاضا ہے کہ وہ سفیدی پیدا کرے اور بو بھی پیدا نہ ہونے دے۔ یہی وجہ ہے کہ بلغم کی جملہ اقسام سفید اور بے بو ہیں، ان میں بو نہیں ہوتی۔ اگر بلغم میں کوئی ایسی چیز مل جائے جو اس کے رنگ کو متغیر کر دے تو پھر اس مخلوط خلت کو بلغم کی اقسام میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ بلغم غیر طبعی مزے کے لحاظ سے اس کی 4 قسمیں ہیں: بلغم مالح، بلغم حامض، بلغم مسیخ اور بلغم افس۔ بلغم مالح جو ہے اس کا مزاج گرمی خشکی کی طرف مائل ہے، بلکہ شیخ الرئیس بو علی سینا کی تشریح کے مطابق جملہ اقسام بلغم سے زیادہ گرم خشک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بلغم سرد تر ہے تو اس کی یہ قسم گرم خشک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ بلغم کی سردی تری خون اور صفرا کی امیزش کے اعتبار سے ہے، اور اس میں شک نہیں کہ ان کے لحاظ سے بلغم ماحل میں بھی برودت اور رطوبت ہی پائی جاتی ہے۔ بلغم مالح کی نمکینی کا سبب یہ ہے کہ اس میں صفرائے محترکہ جلا ہوا صفرا بمقدار معتدل اور اس کے کچھ حصہ کو جلا دیتا ہے۔ صفرائے محترکہ معتدل مقدار میں مل جاتا ہے بلغم کے اندر اور اس کے کچھ حصے کو جلا دیتا ہے، جس سے اس میں کسی قدر سوزش پیدا ہو جاتی ہے جو ملوحت کے لیے ضروری ہے۔ مقدار معتدل کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر صفرا کثیر تعداد میں ملے گا تو اس خلت مخلوط کو بلغم مالح نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی اسے اقسام بلغم میں شمار کیا جائے گا، بلکہ صفرا کی زیادتی کی وجہ سے اسے صفرائے مہیا کہا جائے گا۔ نمبر 2، بلغم حامض ترش بلغم ہے۔ اس کا مزاج برودت و یبوست سردی خشکی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کی ترشی کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ صدا بلغم کے ساتھ مقدار معتدل میں مل جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ بلغم پر برودت غالب ہونے اور حرارت عزیزی کے مغلوب ہونے اور ضعیف ہونے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا مزہ ترش ہو جاتا ہے، جیسا کہ موسم سرما میں شراب اسی وجہ سے ترش ہو جاتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ خارجی قوا جو ہیں حرارت کے پہنچنے کی وجہ سے بلغم میں جوش پیدا ہو کر حرارت عزیزی تحلیل ہو جاتی ہے اور برودت کا غلبہ ہو کر ترشی پیدا ہو جاتی ہے، جیسے موسم گرما میں شیرے جو ہیں وہ ترش ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، بلغم مسیخ پھیکی بلغم۔ اس کو بلغم تفاح بھی کہتے ہیں۔ یہ پھیکا، بے مزہ اور بہت سرد اور خام بلغم ہے۔ یہ دیگر اقسام کی بنسبت دیر سے خون کی طرف تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی پیدائش بلغم مائی سے ہوتی ہے، جبکہ بلغم مائی عرصہ تک کسی جگہ بند رہے اور طویل احتباس کی وجہ سے اس کی ماہیت زائل ہو جائے۔ چونکہ اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا
ذائقہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا اور یہ پھیکی ہی رہتی ہے۔ بلغم افس کھٹا جو ہے، کھٹی بلغم، اس کا ذائقہ کھٹا جو ہے وہ محسوس ہوگا۔ یہ برودت اور یبوست، سردی خشکی کی طرف میلان رکھتا ہے۔ شیخ نے اس بلغم کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں نہایت سرد اور خام صدا کی آمیزش ہوتی ہے۔ بلغم حامض میں جو سال صدا ہے وہ یعنی کہ جو پختگی کی حالت میں ہوتا ہے وہ ملتا ہے تو پھر وہ ترش ہوتا ہے، اور بلغم افس میں جو ہے وہ نہایت سرد اور خام صدا جو پختہ نہیں ہوا ہوتا اس کی آمیزش ہوتی ہے، جس سے اس کی ماہیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ حامض سے زیادہ سرد اور خشک ہوتی ہے۔ مزے کے لحاظ سے اس کی 4 قسمیں ہم نے بیان کی۔ اب قوام کے لحاظ سے بلغم کی 3 اقسام ہیں: بلغم مائی، بلغم جسی، بلغم مخاطی۔ بلغم مائی جو ہے یہ بلغم مختلف قوام ہوتی ہے اور نہایت رقیق اور پتلی ہوتی ہے، جو اپنی رقت کی وجہ سے عضو میں بہت جلد نفوذ کر جاتی ہے۔ بلغم جسی یہ بھی مختلف قوام کی ایک قسم ہے۔ اس میں بلغم انتہائی غلیظ اور گاڑی اور لیس دار ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا نام بلغم زجاجی بھی ہے۔ نمبر 3 بلغم مخاطی۔ اگر بلغم کا قوام مختلف اور خام ہو تو پھر اس کو مخاط ریٹھا کی مشابہت کے باعث مخاطی کہتے ہیں۔ مخاطی کی مشہور تعریف یہ ہے کہ اس میں قوام کی فی الحقیقت مختلف ہو اور یہ اختلاف بظاہر محسوس نہ ہو تو اسے صوب خام کی مشابہت کے باعث بلغم خام کہتے ہیں۔ صوب جو ہے یہ صوب خام عرب میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو دھلنے کے بعد بھی میلا ہی رہے۔ موجز القانون کے متن میں خام اور مخاطی میں کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا۔ بلغم کے فوائد میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بلغم بدن میں غذا خون باقی نہ رہے تو بلغم خون کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب غذا کی شدید کمی کے باعث جسم کے اندر خون کی مقدار بھی کم ہو جائے اور ضعف بہت زیادہ ہو، اس وقت جو ہے بلغم خون میں تبدیل ہو کر جسم کے اندر قوت کا باعث بنتی ہے اور حیات کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2 اعضاء کو تر رکھتی ہے تاکہ وہ حرکت اور رگڑ سے خشک نہ ہو جائیں، مثلا متحرک جوڑ کی بلغمی جلی رطوبت، اس کے علاوہ منہ، مری، ناک، حلق، حنجرہ اور سانس کی نالی، پھپھڑے وغیرہ جو ہیں ان کی اندرونی سطح بلغمی رطوبت سے تر رہتی ہے۔ نمبر 3 دماغ جیسے بلغمی اعضاء کی غذا میں شامل ہوتی ہے بلغم جو ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ صفرا کے متعلق جانیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔